عالی کہ جس میں آپ کی ولایت اور آپ کے بعد جو آئمہ ہوں گے آپ کی اولاد سے، آپ کی صلب سے تا قیام قیامت، ان کی ولایت بھی اسی رات جو ہے وہ اللہ نے تقدیر فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح بہت ہی اس باب میں روایات کافی ساری ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں مقدرات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت جو ہے وہ مقدر کی گئی۔ ایک اور روایت ہے معنی الاخبار میں جناب مفضل بن عمر سے، کہتے ہیں میں نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا ذکر کیا امام صادق علیہ السلام کے سامنے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نے ارشاد فرمایا ما ابی نفضلھا علی الصور، اس کی اس سورہ مبارکہ کی باقی صورتوں کی فضیلت کتنی واضح ہے۔ واہ جی، تو میں نے عرض کیا ایو شیء فضلھا، کہ یہ کون سی چیز ہے جو کہ جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہے باقی صورتوں پر، تو آپ نے ارشاد فرمایا نزلت ولایت امیر المومنین فیہا، کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت جو ہے وہ اس رات جو ہے وہ اللہ نے مقدر فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ایک سوال کیا، اس کے جواب میں حضرت نے ارشاد فرمایا ہی لیلۃ قدرت فیہا السماوات والارض وقدرت ولایت امیر المومنین فیہا، ہاں کہ یہی وہ رات ہے جس رات زمین و آسمان کو بھی مقدر کیا گیا، یعنی ایسی بابرکت رات ہے کہ جس میں کائنات کے مقدرات کا تعلق اسی شب مبارک کے ساتھ ہے۔ یعنی جب کائنات کے مقدر، یعنی اس کو یوں سمجھیں بے الفاظ دیگر کہ کائنات کے مقدرات کا جو تعلق ہے اس رات سے، گویا اگر کسی نے اس رات کو درک کر لیا تو یہ رات ساری کائنات کے ساتھ ایک ربط ہے اس کا، ایک ربط ہے جی۔ اور دوسرا یہ جو ہے نا تنزل الملائکہ، ملائکہ جو ہے نازل ہوتے ہیں، اللہ کا امر لے کر آتے ہیں، پروردگار کے اذن سے آتے ہیں، اس میں بھی مطلب ہے بعض روایات میں جو ہے وہ اس بات کا ذکر ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا امام باقر علیہ السلام سے تعرفون لیلۃ القدر، مولا کیا آپ لیلۃ القدر کو جانتے ہیں؟ فرمایا کیسے ہم نہیں جانتے لیلۃ القدر کو، والملائکۃ یطوفون بنا، یہ تو وہ رات ہے کہ ملائکہ ہمارا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی والملائکۃ یطوفون بنا، یہ جو ملائکہ آتے ہیں بالآخر کوئی تو میزبان ہے بے شک جس کے پاس یہ ملائکہ آتے ہیں اور جو امور لے کر آتے ہیں، لہذا انتہائی عظمت والی رات ہے، انتہائی بابرکت رات ہے۔ اور وہ جو معنی آپ نے پوچھا ہے اس اعتبار سے نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں امیر المومنین اور آپ کی اولاد جو ہے باقی جو 11 ائمہ ہیں ان کی ولایت کو پروردگار نے اس مہینے میں مقدر فرمایا۔ ایک اور روایت ہے، اگر آپ کی اجازت تو میں بیان کروں۔ بالکل، بسم اللہ۔ اس کی عظمت کے بارے میں، قدر و منزلت کے بارے میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، پیغمبر سے مروی ہے بہرحال، حضور نے فرمایا کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی، الہی ارید قربک، پروردگار تیرا قرب چاہتا ہوں، جی تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قربی لمن یستیقظ لیلۃ القدر، میرا قرب اس کو ملے گا جو لیلۃ القدر، شب قدر جو ہے وہ جاگ کے گزارے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ پھر بات آگے چلتی ہے، الہی ارید رحمتک، عرض کیا پروردگار تیری رحمت کو چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت اس کو ملے گی جو کہ شب قدر مسکینوں پہ رحم کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی شب قدر صدقہ دینا، خدا کی راہ میں کسی پریشان حال کی مدد کرنا، کوئی مدد بھی ہو سکتی ہے، جی مالی بھی ہو سکتی ہے، مشاورتی بھی ہو سکتی ہے، دل جوئی بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری ہر طرح کی مدد۔
جو شریعت نے جائز کر. آگے عرض کیا الہی ارید الجواز علی الصراط. جی پروردگار صراط جو ہے نا وہ جس سے گزر کے جائیں گے لوگ بہشت میں، اس سے جانے کا جواز چاہیے، پاسپورٹ چاہیے. جی. ہاں جی، اجازت چاہیے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا قال ذلک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر. یہ جواز اس کو ملے گا، یہ پاسپورٹ صراط سے گزرنے کا، جو شب قدر صدقہ دے. جی. پھر عرض کیا الہی ارید اشجار الجنہ وثمارہا. پروردگار بہشت کے درخت اور ان کے پھلوں کی خواہش رکھتا ہوں. قال اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر. جنت کے باغات اور پھل اور میوہ جات اس کو ملیں گے جو شب قدر جو ہے میری تسبیح کرے گا. واہ سبحان اللہ. پھر عرض کیا الہی ارید النجات من النار. پروردگار جہنم سے نجات چاہتا ہوں. فرمایا ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر. جہنم سے نجات اسے ملے گی جو شب قدر استغفار کرے گا. سبحان اللہ. آخر میں فرمایا الہی ارید رضاک. پروردگار تیری رضا، تیری رضوان کا طلبگار ہوں. فرمایا رضا یا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر. یہ اس کو ملے گا میری رضایت جو شب قدر 2 رکعت نماز پڑھے. سبحان اللہ. اصل یہ ہے جو اس طرح کی دیگر روایات بھی ہیں جی کہ جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شب قدر بنیادی طور پہ میں اس کو اپنے اس دور کے حوالے سے جو یہاں کی زبان بنتی ہے یوں سمجھوں کہ سیٹلائٹ کے ساتھ رابطے کے سارے وسائل میسر ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پروردگار سے جو ہے وہ رابطہ قائم کر سکیں جی. اور جو ہے وہ نعمتیں اور برکتیں جو اللہ نے رکھی ہیں. ایک اور روایت بھی ہے بڑی خوبصورت. یفتح ابواب السماوات فی لیلۃ القدر. شب قدر جو ہے وہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فما من عبد یصلی فیہا الا کتب اللہ تعالی له بکل سجدۃ شجرۃ فی الجنۃ. اب بڑی خوبصورت روایت ہے. فرمایا کہ آسمان کے دروازے شب قدر کھول دیے جاتے ہیں، بس جو شخص ایک سجدہ کرے، واہ سبحان اللہ، ایک سجدہ کرے تو پروردگار اس شب قدر ایک سجدہ کرے اللہ کی بارگاہ میں تو پروردگار ایک درخت عطا فرمائے گا، اس کے لیے مقدر فرمائے گا لو یسیر الراکب فی ظلھا 100 عام لا یخطوھا. اللہ اس ایک سجدے کے نتیجے میں ایک درخت عطا فرمائے گا کہ انسان اگر اس کے سائے میں 100 سال بھی چلے تو وہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یعنی ایک سجدے کے نتیجے. جی سبحان اللہ. اور وَبِكُلِّ رَكْعَةٍ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اور ایک رکعت اگر ایک رکعت پڑھے 2 4 10 15 20 100 پڑھے تو پھر تو انشاءاللہ. سبحان اللہ. اگر ایک رکعت پڑھے تو فرمایا کہ اس ایک رکعت کے نتیجے میں اللہ ایک گھر دے گا جنت میں جو بنا ہوگا در و یاقوت زبرجد لؤلؤ سے. وَبِكُلِّ آیَةٍ. اور اگر اللہ کے کلام سے ایک آیت کی تلاوت کرے تو اللہ جو ہے جنت کے تاجن من تیجان الجنہ، جنت کے جو تاج ہیں ان میں سے ایک تاج اللہ تعالیٰ فرمائے گا، عطا فرمائے گا اس بندے کو جو کہ لیلۃ شب قدر جو ہے وہ عبادت کرتا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ ایک چھوٹا سا عمل بھی ہم ایک سجدہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے. جی ایک سجدے کے ایک رکعت اور ایک استغفار کر رہے ہیں اور صرف جاگ رہے ہیں، جیسے کہ فرمایا کہ جاگ رہے ہیں. جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ جی آپ ٹی وی دیکھ کے جاگ رہے ہیں، آپ عبادت میں جاگیں کہ آج شب قدر ہے تو صرف جاگنا ہے، بس جاگو. مطلب ایک دفعہ ہے جاگنا، ایک دفعہ ہے اندر کو جگانا. اندر کو جگانا، یہ جو اندر کا جاگنا ہے نا وہ اصل مراد ہے. نہ یہ کہ انسان وہ ماہ رمضان میں بھی بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھا ہوتا ہے تو چلو بھی کوئی نہ کوئی فلم دیکھ لی تاکہ 3 گھنٹے گزر گئے. جی ہوتا ہے ایسا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس یہی پڑھا جائے تو نہیں. اصل یہ نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہے پیاسا رہے. اصل یہ ہے کہ خدا کی یاد میں وہ وقت گزارے اور اللہ کی یاد میں جو وقت گزارے گا انشاءاللہ وقت بھی گزر جائے گا اور خداوند عالم کی طرف سے واقعاً قلب میں
انسان کے نورانیت بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو دیکھیں ناظرین کس طرح سے ماشاءاللہ مولانا جو ہے ہمارے ساتھ فضائل بیان کر رہے ہیں، اور ایک سجدہ فقط آپ نے بیان کیا تو اس کے کیا فضائل ہیں. 1 رکعت نماز، جاگنا، مسکین پر رحم کرنا اور جنت کے باغات، مطلب اتنی ساری احادیث ہم نے پہلے نہیں سنی ہوں گی کہ اس رات ہم جاگتے آ رہے ہیں، اتنے سالوں سے عبادت کرتے آ رہے ہیں، لیکن فضیلت اور قدر و منزلت آج آپ کو ضرور پتہ چلے گی. میرے پاس بڑا اچھا سوال پہلے سے بھی تھا اور ایک SMS میں بھی آ گیا ہے، دونوں کا پوائنٹ ایک ہی ہے، لیکن وہ اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں گی کیونکہ یہ سوال ایسا ہے کہ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو تفصیل سے جواب دیں. اور تمام امت مسلمہ کے لیے یہ سوال ہے میرا خیال ہے، اس سے شیعوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، سنیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. جی ناظرین اس وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نجم الحسن اور ہم بات کر رہے ہیں شب قدر پر، اور اس بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ بھی کالز کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال آج کی رات کو لے کر آپ کے ذہنوں میں ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ کے بلا سے پوچھ سکتے ہیں. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک.